بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے اس انسان کے اندر یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ ان 5 نشانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان میں سے کون سی نشانی آپ کے اندر موجود ہے تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، کیا کوئی انسان پہلے سے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کے اندر کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، امیر المومنین، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلی نشانی یہ ہے نماز فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی بھی آنکھ نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم اسے ہی عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اے شخص، میں نے یہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے نعمتوں سے نوازے گا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ یہ پریشانیاں، دکھ اور درد میرے ساتھ ہی کیوں ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا،
اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ تو اس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ کتنا مضبوط ہے۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا اور میں اللہ کی آزمائش پر کھرا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے جس کے لیے دوسرے لوگ آج ترستے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر جبرائیل نے فرمایا، یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے ہی تو مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اسی لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں اور پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ تم پریشانی میں بس ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان سے بڑا پرسکون والا دنیا میں کوئی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم اسے کبھی چھو کر گزرا ہی نہیں۔ وہ ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پھر اس کی امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا، یعنی حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے، جس سے مال و رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے لالچ اور حرص ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دن بدلنے لگ جاتا ہے اور اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام منادی کرتے ہیں کہ اب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر 7 آسمان کے تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگوں، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی تھی یہ ہماری ویڈیو۔ جس انسان کے اندر ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی موجود ہو تو خوش قسمت ہے وہ شخص، اور اس کا برا وقت بہت ہی جلد جانے والا ہے۔
اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔